ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ وبه نستعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر صدق الله العظيم ہر قوم فرفر اڑی جا رہی ہے، ہر قوم فرفر اڑی جا رہی ہے، جو چلتی کی گھٹنوں کے بل بڑھی جا رہی ہے۔ اے قوم مسلم تجھے کیا ہوا، اے قوم مسلم تجھے کیا ہوا، سواری سے پیدل بڑھی جا رہی ہے۔ یہ داڑھی کی دشمن ہوئی قوم ایسی، یہ داڑھی کی دشمن ہوئی قوم ایسی کہ مردوں سے عورت بنی جا رہی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی جس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ جو شخص شیطان کے نقش قدم پر چلے گا تو شیطان اس کو بے حیائی اور برائی کا حکم دے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج کے اس نازک دور میں ہمارا معاشرہ کن خرابیوں سے دوچار ہے، ان کے اسباب و وجوہات کیا ہیں، ان کو اس مختصر سے وقت میں بیان کرنا اور ان پر تفصیلی روشنی ڈالنا دشوار ہی نہیں ہے بلکہ ناممکن سا معلوم ہوتا ہے، لیکن سر دست دور حاضر کے بعض فتنوں کا اجمالاً اور بعض کا تفصیلاً ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم اپنی مسجد کی چہار دیواری سے نکلتے ہیں اور آئس دیواروں کو دیکھتے ہیں تو کوئی داڑھی جیسے عظیم سنتوں کو گندی نالیوں میں بہاتا ہوا نظر آتا ہے، تو کوئی نبی کے لباس کو پسے پھٹ ڈال کر ان کے سینے پر چھری چلاتا ہوا نظر آتا ہے، تو کوئی کانوں کی لیڈ کانوں میں لگائے ہوئے نظر آتا ہے، تو کوئی فلم دیکھتا ہوا نظر آتا ہے، تو کوئی گانا سنتا ہوا نظر آتا ہے، تو کوئی فری فائر کھیلتا ہوا نظر آتا ہے، تو کوئی پبجی کھیلتا ہوا نظر آتا ہے، تو کوئی ڈریم 11 کھیلتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ایک دور تھا کہ گانا بجانے اور داڑھی منڈوانے کو معیوب سمجھا جاتا تھا، لیکن آج اے مسلمانوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تیری ایمان و غیرت کہاں چلی گئی، تیرا ایمانی جذبہ کہاں چلا گیا؟ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا میرے نبی کا طریقہ یہی تھا؟ کیا میرے نبی نے چہرے پر داڑھی نہیں رکھی تھی؟ اے مسلمان، تو نے مغربی تہذیب کو اپنا لیا، مغربی تہذیب کو اپنا فیشن بنا لیا۔ اے مسلمانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم داڑھی کیوں منڈواتے ہو؟ نبی کی سنتوں کا جنازہ کیوں نکالتے ہو؟ کیا تم خوبصورتی حاصل کرنے کے لیے داڑھی منڈواتے ہو؟ اگر تم خوبصورتی حاصل کرنے کے لیے داڑھی منڈواتے ہو تو کان کھول کر سن لو، میرے نبی سے زیادہ خوبصورت بچہ آج تک نہ اس دنیا کے اندر کوئی بچہ جنا ہے اور نہ جن سکے گی۔ میرے آقا حسن کے پیکر تھے، آقا مدنی کے چہرے پر داڑھی موجود تھی، آقا ٹڈی میں کنگھی کیا کرتے تھے، آقا کے داڑھی میں 20 بال سفید ہو گئے تھے، باقی سارے بال کالے تھے۔ یہ 14ویں رات کا چاند اپنے اوپر جس کی تہمت رکھتا ہے، اصل حسن تو آقا مدنی کا تھا۔ جبرائیل امین زیارت کے لیے آتے تھے، اے
اسی نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، شام بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، تجھے تو میدان حشر میں اس نبی سے حوض کوثر کا پیالہ لینا ہے، پھر کیا وجہ ہے تجھے نبی کی شکل اچھی نہیں لگتی، نبی کا لباس اچھا نہیں لگتا؟ بالکل بیوٹیفل. میرے عزیز ساتھیوں، میں تو فون کا کاٹ دے گا. آج مسلم معاشرے سے ایک نوجوان لڑکی کو کھڑا کیا جائے اور ایک طرف میرے نبی کے طریقے کو رکھا جائے تو سر سے لے کر کے ناخن تک تمہیں متعدد فرق نظر آ جائے گا. اگر اس نوجوان لڑکے سے نبی کی سنتوں کے بارے میں پوچھا جائے تو شاید اسے ایک بھی سنت کا علم نہ ہو. اگر کسی نوجوان لڑکے سے کسی فلمی، کسی ایکٹر، کسی کھلاڑی کے فیشن کے بارے میں پوچھا جائے تو تمہیں 10 فیشن گنوا دے گا. اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کس نبی کی سنت کو چھوڑ رہے ہو؟ اس نبی کی سنت کو جنہوں نے اس امت کے خاطر طائف کے میدان میں پتھر کھائے، اس امت کے خاطر اس نبی کی سنت کو چھوڑ رہے ہو جنہوں نے اس امت کے لیے آنسو بہایا کرتے تھے. مسلمانوں، سوچو تو صحیح، جب سود خوری، شراب نوشی کی حالت میں میرے نبی کے پاس ہم سب کے نامہ اعمال پہنچتے ہوں گے تو کتنا دکھ میرے نبی کو ہوگا، کتنا رنج میرے نبی کو ہوگا. مسلمانوں، کب تک میرے نبی کو ستاؤ گے؟ کب تک اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہو گے؟ بار بار جاؤ ان تمام برائیوں سے اور توبہ کرو. اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے گناہ ہی نہ کیا. آئیے ہم سب مل کر اللہ رب العزت کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، دعا کرے کہ اللہ رب العزت سب کو کہنے سنے عطا فرمائے. ماشاءاللہ، یہ تھے مولانا رحمت اللہ صاحب رشیدی، جو یقیناً معاشرے میں جو پھیلی ہوئی برائیاں ہیں، جس گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، اس گناہ سے بچنے کی تدابیر اور اس کا احساس دلانے کی انہوں نے کوشش کی ہے. اللہ تبارک و تعالی انہیں دنیاوی اور اخروی